ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے موٹر وے پر دھند کے باعث 3 سیکشنز بند کر دیے گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 جڑاوالا سے رجانا، M4 فیصل آباد سے ملتان اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور حضرات لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں اور فاگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ دھند میں صبح 10 تا شام 6 بجے تک محفوظ سفری اوقات ہیں۔ لاہور میں دن بھر کیا صورتحال رہی اپڈیٹ کریں گے ہمیں اس حوالے سے خواجہ رمضان مجید بتائے گا۔ خواجہ رمضان مجید جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر شہر لاہور میں دھند کا راج ہے اور پنجاب کے دیگر میدانی علاقے بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں اور دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ جی، راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ جی، اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے، وہ بھی شدید دھند کا راج ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بعض علاقوں میں تحد نگاہ 10 میٹر اور 5 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے، جس کے باعث اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں شدید دھند ہے اور دھند کی لپیٹ میں ہے۔ جی، کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ترجمان SSP کیماڑی کے مطابق ڈاکوؤں سے اسلحہ، چھینے ہوئے موبائل فون اور نقدی رقم برآمد ہوئی۔ ملزمان نے پولیس کا سامنا ہونے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ جوابی فائرنگ کے بعد تینوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ پر امریکی عدالت نے فرد جرم عائد۔ صدر مادورو نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ منشیات اور ہتھیاروں کے الزامات پر گرفتار وینزویلین صدر اور ان کی اہلیہ کو فیڈرل کورٹ میں نیو یارک میں پیش کیا گیا۔ دونوں نے ضمانت کی درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مادورو نے بیان دیا، میں قصوروار نہیں، ایماندار اور قابل احترام آدمی ہوں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا۔ مادورو کی اہلیہ نے کہا، میں خاتون اول ہوں۔ عدالت نے مادورو کو زیادہ بولنے سے روک دیا۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں بولنے کا موقع ملے گا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرا موکل ایک خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ میری موکلہ کو حراست کے دوران شدید چوٹیں آئیں۔ فیڈرل کورٹ میں ہٹن کے جج نے مادورو اور اہلیہ کو دوبارہ 17 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ سماعت کے بعد نیو یارک کی عدالت کے حکم پر وینزویلین صدر اور اہلیہ کو دوبارہ بروکلن حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری قانونی ہے۔ امریکی مندوب مائک والٹز کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا مادورو کو منشیات کے عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ یہ معاملہ وینزویلا یا اس کے عوام کے خلاف نہیں ہے۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ مادورو وینزویلا کے عوام کو دباؤ میں رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں عدم استحکام مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ اور سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز کی نمائندہ روز میری ڈی کارلو کا UN سلامتی کونسل اجلاس میں بیان۔ انہوں نے گوتریز کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا، وینزویلا میں عدم استحکام خطے میں ممکنہ اثرات پر گہری تشویش ہے۔ مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ ایسی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں جو وینزویلا کے عوام کو پرامن راستہ تلاش کرنے میں مدد دے۔ ریاستوں کی سیاسی آزادی کے احترام کا مطالبہ بھی کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा है कि ग्रीन लैंड का वेनेजुएला से मुवाजना नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इस मकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। हम वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मुवाजना नहीं करा सकते। हम एक जमहूरी मुआशरा हैं। वेनेजुएला हमले पर अमरीकी अवाम भी तकसीम हो गई। सर्वे रिपोर्ट में अक्सरियत ने अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं वेनेजुएला में सदारती हुक्म पर कानूनी कार्रवाई की गई। अमरीका ने वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया और न ही जंग लड़ी जा रही है। वेनेजुएला की नई हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी कार्रवाई है। अमरीकी अवाम एक और गैर मुल्की जंग को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप ने मुनशियात के जुर्म में कैद साबिक सदर इंडोरास की सजा माफ की। ट्रंप संजीदा होते तो गुज़िश्ता माह सजा याफ्ता कैदी को रिहा ना करते। अमरीका में कांग्रेस पर हमला आवर आज जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। कैपिटल हिल हमले की बरसी आज मनाई जाएगी। अमरीकी सदर ने ईरान को जोरदार जरब लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो जोरदार जरब लगाएंगे। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। Start killing people like they have in the past. I think they're going to get hit very hard by the United States. ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ इल्जामात मन घड़त और बेबुनियाद है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने एक बयान में कहा दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने इल्जामात को दुश्मन की मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया और कहा 12 रोज जंग में ईरानी अफवाज ने बहादुरी और अज़्म के साथ वतन का दिफा किया। ईरानी फौजी और कमांडर वतन के दिफा में शहीद हुए और तारीख का हिस्सा बन गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। गलत मालूमात और डिजिटल दहशतगर्दी से इज्तनाब पेशा वराना जिम्मेदारी है। ईरानी सफीर ने अपील की पाकिस्तानी मीडिया तस्दीक शुदा और मुस्तनद जराए पर इन्हिसार करे। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब आसिम जदून का खिताब। फरीकैन तहम्मुल मुकालमे और सफारतकारी से हल तलाश करें। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब फरीकैन कशीदगी में कमी और सालसी की कोशिशों को मौका दें। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों से दो चार है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम अमन सलामती के लिए खतरनाक है, ऐसा उन्होंने कहा। मजीद ये भी कहा कि सदारत संभालने पर सोमालिया को मुबारकबाद। एक तरफा फौजी कार्रवाइयां असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां आलमी कानूनी निज़ाम को कमजोर कर सकती हैं। ऐसी कार्रवाइयां तवील अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि बहरान का वाहिद पायदार हल मुकालमा सिफारतकारी है। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब वेनेजुएला ने कहा कि वेनेजुएला के अवाम की मर्जी का एहतराम और बैरूनी मुदाखलत से इज्तनाब नागुज़ीर है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहेगा। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। रईस गोड से बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़क, डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महिसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बरामद ट्रक से 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद मिला। बारूद से भरे 30 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर भी बरामद किए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब, कलदम बीएलए, फितना हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं दहशतगर्दों की मेहरान बेस समेत अहम तनसीबात हदफ थीं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में बारूद से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद कई खवातीन गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर खवातीन समेत मुतादिद अफराद हिरासत में लिए गए। जराए ने बताया धमाका खेज मवाद की तैयारी का सामान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोजिव मवाद इंतहाई महारत से तैयार किया गया था जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आईं। अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। जराए ने मजीद बताया दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी कई माह से जारी थी। शहर की माशी सरगर्मियां सबूताश करना चाहते थे।
یونیورسٹی آف لاہور میں فارمیسی کی طالبہ کی خودکشی کی کوشش، چوتھی منزل سے کودنے پر فاطمہ شدید زخمی ہو گئی، جنرل اسپتال میں وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہے۔ ساتھی طلبہ حاضری، سلیبس اور کلاس میں سوال اٹھانے سے متعلق شکایات سامنے لے آئے۔ اسپتال انتظامیہ نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ 19 دسمبر کو یونیورسٹی کے اسی مقام پر ڈی فارمیسی کے طالب علم اویس نے بالائی منزل سے کود کر خودکشی کی تھی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں فاطمہ کی خودکشی کی کوشش کے واقعے پر کیمپس بند کر دیا گیا۔ آج سے تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے واقعے کی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 8 رکنی انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈین فیکلٹی آف لا جسٹس ریٹائرڈ محمد بلال خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ فاطمہ کے کلاس فیلوز محمد عامر اور اسامہ بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کہتے ہیں مبینہ خودکشی کی کوشش کرنے والی بچی پر نجی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا دباؤ سامنے نہیں آیا۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں ڈی آئی جی نے کہا کہ بچی کے ہوش میں آنے پر اس کے فون کی جانچ کی جائے گی۔ واقعے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ CCTV فوٹیج میں بچی کو واضح طور پر کودتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گھریلو مسئلہ ہوا ہو، ابھی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ کا کوئی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہاں پہ اس کی اٹینڈنس کی کوئی شارٹیج نہیں، کوئی اور اس کا ڈسپلنری ایکشن یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے پریشر ہو، تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اندر ہمیں یہ لگتا ہے یہ کوئی گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ بچی ہوش میں آتی ہے، اس کے فون سے جو چیزیں نکلیں گی، اس کی CDR میں جو چیزیں آئیں گی، لاسٹ اس کی بھائی سے کیا بات ہوئی، 5-6 طرح کی فوٹیجز مختلف اینگل سے کیمروں کی تھیں۔ اس میں ایک بڑی کلیئر فوٹیج ہے کہ جس کے اندر اس کو جمپ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کے اندر ہم سارے اینگل سے تفتیش کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز اس وقت حتمی رائے دیے جانا مناسب نہیں ہے۔ نوابشاہ میں گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی تیز رفتاری کی باعث کھائی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت پرویز اور شاہد علی کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیں۔ خبر دیں گے کراچی سے۔ نارتھ نازم آباد لنڈی کوتل چورنگی پر شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک، تفصیلات جانیں گے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، نارتھ نازم آباد لنڈی کوتل چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہوا ہے۔ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ شہری اپنی گاڑی میں فروٹ خریدنے کے لیے رکا تھا۔ اسی دوران اچانک سے ایک موٹر سائیکل پر مرد اور خاتون ملزمان آ گئے، جنہوں نے اچانک سے پستول نکالا اور لوٹ مار کرنے لگے۔ جب شہری نے مزاحمت کی تو ملزم نے گولی چلا دی جو گاڑی پر لگی، اور شہری نے موقع دیکھ کر پستول نکالا اور جوابی فائرنگ کی، اور جس سے ڈاکو موقع پر ہی مبینہ ڈاکو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اسی دوران فائرنگ کی آواز سن کر گیشور معمور پولیس بھی فوری کرائم سین پر پہنچی، اور وہاں پر ڈاکو کی لاش پڑی تھی، تو پولیس نے جو اس کی ساتھی ملزمہ تھی جس کا نام شمع بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی کے لیے شہری کو تھانے منتقل کر دیا گیا، جہاں سے بیان لیا جا رہا ہے، جبکہ ملزمہ کو تیموریہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں ماڑی روڈ پر آنے جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے، تفصیل جانیں گے افضل خان سے۔ جی افضل۔ جی بالکل، ماڑی پور روڈ پر بدترین ٹریفک جام ہے، اور مرزا اعظم خان روڈ، ICI برج، شیر شاہ، گلبئی اور جو اطراف کی سڑکیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہیوی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والی چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی ٹریفک جام میں پھنس کر رہ گئی ہیں، اور جو بسوں میں سفر کرنے والے شہری تھے وہ بسوں سے اتر گئے اور انہوں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بدترین ٹریفک جام کی صورتحال کے باوجود یہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار ٹریفک کو نارمل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ جب ٹریفک پولیس حکام کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پورٹ پر جانے کے لیے صبح کے وقت ہیوی گاڑیاں بڑی تعداد میں نکل گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جام ہوا ہے۔ تاہم وہ یہاں پر نفری بھیج رہے ہیں تاکہ جلد از جلد ان گاڑیوں کو یہاں سے نکالا جائے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کی جائے، لیکن سردست ٹریفک جام کی صورتحال کی وجہ سے عام شہری جو صبح کے وقت اپنے کاموں پر اپنے دفاتر جانے کے لیے نکلے تھے، اور خصوصاً بسوں میں سفر کرنے والے یا موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے جو شہری ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں اور وہ پھنس کر رہ گئے ہیں۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں بلدیاتی نظام بحال ہونے کے باوجود شہریوں کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ لائنز ایریا
ابن سینا روڈ خستہ حالی کا شکار ہے اور جگہ جگہ سیوریج گندا پانی جمع ہے. مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. جی عدنان. اس وقت لائنز ایریا کے علاقے ایبیسینیا لائن میں موجود ہیں جہاں کی جو حالت انتہائی بدترین صورتحال ہے. سڑک جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیوریج کی ٹوٹی ہوئی لائن کی وجہ سے جو سیوریج کا جو پانی ہے وہ اس سڑک پر جمع ہو گیا ہے اور یہ سڑک گندے پانی کا تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. 37 بار متعلقہ انتظامیہ کو شکایت کی گئی, اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا. یہ جو سڑک ہے اس پر بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس علاقے کا ترقیاتی کام جلد از جلد کروایا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے اور یہاں کے جو مکین ہیں انہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. 2022 کا تباہ کن سیلاب لوئر کوہستان میں المناک داستانیں چھوڑ گیا. حکومت نے مرمت اور تعمیر نو کے وعدے کیے جو 3 سال بعد بھی وفا نہ ہو سکے. کوہستانی برادری نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کر کے دادرسی کی درخواست کی. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. سال قبل لوئر کوہستان میں آئے بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک باقی ہیں جس کی وجہ سے کوہستان میں زندگی مفلوج ہو چکی ہے. دوبیر کوہستان اور رانولیا کے سینکڑوں مکین اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ کئی ماہ سے سراپا احتجاج ہیں. کراچی پریس کلب کے باہر بھی کوہستانی برادری نے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا. ہمارے مریض ہم اسپتال پہنچانے سے قاصر ہے, ہمیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا روڈ دو اور ہم خوشی سے واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں گے. ہم تکلیف کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں. سابق رکن سندھ اسمبلی ملک سر بلند خان کا کہنا تھا کہ بیماروں کو علاج معالجے کے لیے مرکزی شہر لانا ہو یا اشیاء خرد و نوش وادی کوہستان دوبیر رونولیا پہنچانا ہو, مرکزی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ہر کام مشکل ہو چکا ہے. کوہستان کے لوگوں کے لیے بنیادی ایک سڑک تک میسر نہیں ہے, رسد کا انتظام نہیں ہے. کئی لوگ ہمارے پھسل کر دریا برد ہو چکے ہیں, لکڑیوں کے پل بنے ہوئے ہیں. روڈ کا کام فی الفور شروع کیا جائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وابڈا اور دیگر سرکاری اداروں نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران سڑکوں کی تعمیر کا اعلان تو کیا لیکن ایک مرتبہ بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوہستان کی تمام اہم سڑکیں فوری تعمیر نہیں کی گئیں تو اگلے مرحلے میں پاکستان کے تمام شہروں میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. حکومت پنجاب کی آسان کاروبار اسکیم میں تقریباً 1 ارب کا فراڈ. NCCIA نے بتایا بینک آف پنجاب کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھا کر 99 کروڑ کی گڑبڑ کی گئی. بینک کی درخواست پر 24 مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. NCCIA نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد ملزمان گرفتار کیے ہیں. ملزمان کی نشاندہی پر مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں. بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں IPL دکھانے پر پابندی لگا دی. نشریات پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے. مشیر رضوانہ حسن کا کہنا ہے مستفیض کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح ہوئے. بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا. گزشتہ روز بنگلہ دیش بورڈ نے ہندو انتہا پسندی کے باعث T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. ARY نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ARY نیوز کی لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئے. سوشل میڈیا پر ARY نیوز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا. ٹک ٹاک پر @ARY نیوز آفیشیل کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی ہے. برطانیہ میں نجی کیئر کمپنیز کا غیر ملکی ورکرز کے ساتھ رویہ. معاملہ پارلیمنٹ پہنچ گیا. ممبر پارلیمنٹ موحد یاسین نے کہا ہے کہ نجی کمپنیز ویزے پر آئے ورکرز کا استحصال کر رہی ہیں. میرے حلقے کے ورکر سے 3600 پاؤنڈز اسپانسرشپ فیس وصول کی گئی. اسپانسرشپ فیس وصول کرنے والی نجی کیئر کمپنیز کے خلاف کارروائی کی جائے. محمد یاسین کے جواب میں متعلقہ وزیر کا کہنا تھا کہ مشکوک کمپنیز کے خلاف کارروائی انتہائی اہم ہے. غیر قانونی کام کے لیے جیل کی سزائیں بھی دی جائیں گی. Care worker was asked to pay £3,600 to her employer, a private care company, for a sponsorship application that never happened. The company is now keeping the money
no legal reasons and refusing to engage with my constituents. This is not the only case I'm aware of. Will the minister take stronger action, including suspending licenses and prosecuting companies that exploit vulnerable workers? अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए ARY न्यूज.